اور میرا سوال یہ ہے کہ جو بھینس کی زکوٰۃ کے تعلق سے کہا گیا ہے، تو زکوٰۃ کے تعلق سے کس بیس پر کہا گیا ہے؟ بھینس کی اس سے زکوٰۃ کے قیاس۔ قربانی کے ہاں تعلق سے ہاں آپ پوچھ؟ ہاں جی 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 آپ بھینس کی قربانی کا پوچھ رہے ہیں یا بھینس کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی کنفیوز ہو گیا جی. زکوٰۃ، جی بات تو ایک ہاں ہی ہے، لیکن میں زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ کی بیس پر جو اچھا، کہا قربانی گیا بتائیں ہے گے نا اس آپ میں۔ آگے. میں اب کیونکہ میرا اس پہ جی جی موقف شیخ کفایت کے موقف سے مختلف ہے، اور یہاں اسٹریم میں کیونکہ شیخ کفایت جی اپنا جی جی موقف پیش کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جی وہی میں نے موقف میں نے پیش کریں اس پہ. جی جی میں نے آپ کو پڑھا تھا فیس جن بک پر، لوگوں میں نے نے آپ کو پڑھا جن تھا لوگوں نے بھی قربانی کے لیے کہا ہے یا جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ کے لیے کہا ہے، سب کی وجہ یہی ہے کہ جو اہل علم فقہا ہیں اور اہل لغت ہیں، انہوں نے کیونکہ بھینس کو کہا ہے کہ یہ نوع من البقر ہے، بقر کی جنس سے ہے، اسی کی بنیاد پر لوگوں نے زکوٰۃ بھی کہا ہے، اسی بنیاد پر لوگوں نے قربانی بھی کہی. نہیں نہیں، باقی ایک کیونکہ یہاں سوال پہ ایک سوال ایک منٹ میں سے کفایت دیں گے جواب، لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہو جائے. بعض ائمہ نے صراحت کر دی ہے شیخ کہ آپ کا مائک قریب زکوٰۃ لائیے. میں، شیخ معذرت، آپ کا مائک قریب بعض لائیے. ائمہ نے یہ صراحت کی ہے کہ زکوٰۃ میں قیاس کر کے لایا گیا ہے، یعنی وہ لفظ وہی میں ثابت نہیں کہنے ہے. جا رہا تھا. میں آپ جی کو دکھا دوں حوالے، میں آپ کو جی حوالے شیخ دکھا دیتا محترم، ہوں. شیخ نہیں محترم ایک ایک منٹ، سیکنڈ. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں بھینس آئی کیسے. زکوٰۃ میں بھینس کیا لفظ بقر سے آئی ہے یا قیاس کر کے آئی ہے؟ بھینس کیسے آئی؟ تو صرف لفظ بقر نہیں ہے، اس میں قیاس بھی شامل ہے، اور باقاعدہ یہ جن لوگوں نے یہ اجماع نقل کیا ہے ان لوگوں نے باقاعدہ ان میں سے کئی ایک نے صراحت کی ہے. میں آپ کو ایک منٹ حوالے دیتا ہوں، ایک منٹ، ہاں حوالے دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ جی شیخ محترم میں ایک بات کہوں، کیا رکیے آپ رکیے، حوالے پہلے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات کلیئر ہو جائے. پہلے دیکھو ایک بات، تھوڑا سا صبر کیجئے، ایک بات کلیئر ہو جائے. ہاں ایک منٹ، یہ سلو کیوں ہے؟ ایک منٹ، یہ ایک لنک بھیج رہا ہوں زید بھائی، ذرا اس کو تھوڑا دکھائیں تو. جی یہ میں نے ایک لنک بھیجا ہے، جی، آپ اس کا میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کیا کہا انہوں نے. ہاں یہ جن لوگوں نے بھی بھینس کی قربانی پر اجماع کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ اجماع اصل میں زکوٰۃ سے متعلق ہے. اور زکوٰۃ میں بھینس کیسا آئی، تھوڑا سا نیچے جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے زید بھائی، کہیں پہ وہ دکھائیے گا، کہیں کی عبارت میں نے ہائی لائٹ کی ہے. جی یہ ہے نا، یہ عربی والا پڑھتے ہیں، اوپر جو عربی ہے یہ عربی حصہ وہ پڑھتے ہیں. امام ماوردی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں وَالسَّابِقُ، اجماع کی منعقد ہونے کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے، این عقیدہ ان استدلال و قیاس، کہ استدلال اور قیاس کے ذریعے اجماع ہونا. تو استدلال و قیاس کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی اجماع ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ اجماعہم علی ان الجوامیس فی الزکاۃ کالبقر، جیسے اجماع کرنا کہ زکوٰۃ میں یہ جو بھینس ہے وہ گائے کی طرح ہے، بھینس زکوٰۃ میں گائے کی طرح سے. تو یہ کوئی نص نہیں ہے کہ گائے کی جو ہے زکوٰۃ دینا، یہ قیاس کیا گیا ہے. اور جی زکوٰۃ کے جو مالی معاملات ہیں اس میں قیاس کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اس میں قیاس بہت وسیع ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے باقاعدہ جو مسائل امام احمد ہے اس میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، ڈائریکٹ ان کے سائل سے ثابت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جنگلی جانور ہے وہ اگر پال لیا جائے تو اس میں زکوٰۃ دیں گے. جو جنگلی جانور نہیں، جو جنگلی گائے ہے اگر اسے پال لیا جائے تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن اس کی قربانی نہیں دیں گے. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ میں اس کو لے رہے ہیں. حالانکہ دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ جو جنگلی گائے ہے اسے پال بھی لیں گے تو بھی نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے. لیکن امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگلی گائے کو اگر آپ نے پال لیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی اس کی نہیں. دونوں میں فرق. تو ارے سن لو میری بات، ارے پوری بات تو ختم ہونے تو بولنا نا، سن لو. جی 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 تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے یہ بنیاد سمجھ لیجیے کہ بھینس آئی کہاں سے. بھینس ایسا نہیں کیونکہ نس سے سری ہے جیسے گائے کی طرح سے ہے، اس میں جو ہے یہ جا کے بھینس داخل ہو گئی. بلکہ کئی علماء نے تو لکھا ہے جب مطلق بقر بولا جائے تو بھینس اس میں آئے گی نہیں. تو پھر بھینس کو قیاس کر کے لایا گیا ہے کہ بھی مالی مسئلہ ہے اس سے ملتی جلتی ہے، مالی معاملات میں بھینس ہے گائے ملتی ہے. لیکن جو عبادت کا مسئلہ ہے وہ خالص عبادت ہے، اس میں اس قیاس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہوئی کہ یہ قیاس کے ذریعہ ہے. تو قیاس میں اس کی، جیسے امام احمد کا قول ملتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے وحشی گائے کو پال لیا گیا تو زکوٰۃ دو لیکن قربانی مت کرو. تو ایسے صحابہ کے دور میں
تابعین کے دور میں جب بھینس آئی تو مالی معاملات میں انہوں نے قیاس کیا, نکال دیا. لیکن جو عبادت ہے, خالص عبادت ہے, قربانی, جو جس میں قیاس کی اس قدر وسعت نہیں ہے جو زکات میں ہے, تو یہاں پہ ان لوگوں نے نہیں نکالا. تو یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے نا, فہم سلف کا, منہج سلف کا. جی صحابہ کے دور میں بھینس آ گئی, صحابہ کے دور میں بھینس آ گئی, ہمارا یہ مضبوط استدلال ہے. تو صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ اس میں زکات کی گنجائش ہے, قربانی کی گنجائش نہیں ہے. تو چونکہ سنو بھائی, میں ختم کر رہا ہوں, ایک منٹ. چونکہ صحابہ کے دور میں زکات نکالی گئی, اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوا, کوئی اعتراض نہیں ہوا, ہم اس کو مانتے. لیکن صحابہ کے دور میں سلف, صحابہ ہوں, تابعین ہوں, اتباع تابعین ہوں, ان ہستیوں نے جو ہمارے سلف ہیں, ان کا منہج یہ نہیں رہا ہے کہ اس بحث میں قربانی بھی کریں, اس لیے قربانی نہیں کریں. اب بولیے کیا کریں. جی شیخ محترم, کم سے کم ایک دن مجھے بھی بولنے دیجیے گا. اب ایک منٹ آپ بولیے, آپ جتنا بولنا بولیے, میں بات ختم کر رہا تھا. آپ نے جو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ جنہوں نے بحث کی قربانی کے جواز کی بات کہی ہے تو وہ تقلیدی یا اخوانیت سے متاثر ہے, آپ نے اس طرح کی بات کہی تھی لاسٹ ویک. تو اس میں تو بہت سارے متاثر ہے. جی جی, آپ نے والی بات کہی تھی, تقلیدی مذاہب کا اتفاق اس پہ. تو شیخ میں تو اہل حدیث علماء کرام تقلید کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بڑے بڑے اہل حدیث علماء تقلید کے متاثر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ تقلید تو اخوانیت سے چھوٹی چیز ہے نا. اخوانیت بڑا جرم ہے یا تقلید بڑا جرم ہے؟ اخوانیت. تو اخوانیت سے متاثر نہیں ہوتے اہل حدیث علماء؟ ہوتے ہیں, لیکن کبار علماء کرام نہیں ہو سکتے نا شیخ محترم. میں نام بھی لے سکتا ہوں کتنوں کا, میں کسی اہل حدیث کبار علماء کرام کا نام بھی لے سکتا ہوں جو اس کے جواز کے قائل ہیں. چلو ٹھیک ہے, تو ہم ہی کہاں علی الاطلاق کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب نے سے کیا کبار علماء, لیکن آپ نے اس کی صراحت نہیں کی. میری بات سنو بھائی, آپ نے کہہ دیا اخوانیت سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ میں بڑے کی مثال دیتا ہوں, علامہ بکر ابو زید کبار علماء میں سے نہیں ہے؟ علامہ بکر ابو زید علماء کبار میں سے نہیں ہے؟ مجھے معلوم نہیں ان کے بارے میں. کیسے نہیں معلوم ہے؟ کیوں ایسی بات کرو, کبار شکار کے ناپنے اور اتنا پتہ ہی نہیں, معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ میں آپ کو صرف انڈیا پاک کی کبار ناپنا نام ہے. کبار ہے کون, شکار ہے کون, یہ نہیں پتا آپ کو؟ علامہ بکر ابو زید, ان کو شیخ ربی اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ اخوانی سے متاثر ہوگی. وہ اخوانی نہیں ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کبار علماء کرام نہیں ہے اہل حدیث میں سے. ارے آپ میری بات تو سنو, آپ نے جو یہ بات کہی کہ متاثر ہو جاتے اخوانیت سے, کبار نہیں متاثر. مجھے پورا بولنے نہیں دیا. میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا بولو جتنی دیر بولو, لیکن آپ نے بات کاٹ دی. پھر 5 منٹ بول دو نا, کون کاٹتے ہیں؟ بات ختم ہو جائے گی تو بولنا, میں ایڈریس کروں. مجھے بولنے دیجیے نا, پھر بات ختم ہو جائے گی تب بولنا, بات ختم ہو. مجھے بولنے دیجیے, پورا ٹائم آپ بولتے ہیں دوسرے. آپ بولیے اور ایک دوسرے کی بات انڈرسٹینڈ کریں قربانی کے. آپ نے ایک سوال رکھا نا, وہ سوال کا جواب ہو جائے گا تب آپ کو بولنے دیا جائے گا. آپ نے کہا کہ کبار علماء متاثر نہیں ہوتے, اس پر شیخ کفایت نے یہ کہا کہ علامہ بکر بن ابو زید جو ہے کیا کبار علماء میں سے نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نہیں جانتے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, شیخ کفایت بھی کہہ رہے ہیں کہ علامہ بکر ابو زید جو ہیں وہ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عالم دین ہیں. تو ان کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ وہ اخوانیت سے متاثر تھے, اخوانی نہیں تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ کبار علماء متاثر نہیں ہوتے. کبار علماء کے بھی متاثر ہونے کے واقعات ہیں, اور شروع میں تو بہت بڑے میں بہت سے علماء مل جائیں گے. ابتدا میں جب اخوانیت کے جو ہے تمام جراثیم واضح نہیں ہوئے تھے, تب تو بہت بڑے بڑے علماء مل جائیں گے, اور بعد میں بھی بڑے بڑے علماء مل جائیں گے. لیکن کہاں سے بات شروع ہوئی, تھوڑا میں ڈسکنیکٹ تھا اس وقت. یہ بات نہیں, میرے خیال سے یہ میرے خیال سے شعبان بھائی ایک اختلافی مسئلہ ہے. اہل علم کے ہاں دونوں طرح کا قول پایا جاتا ہے, تو یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے کہ کسی نے اخوانیت سے یا تقلید سے متاثر ہو کر کس طرح کی بات کہی ہے. دونوں طرف کے اپنے دلائل ہیں. جو لوگ اہل لغت کو اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا قول لینا چاہیے, تو اہل لغت نے بکثرت کیونکہ کہا ہے کہ نوع من البقر ہے, تو کسی کو اگر وہ ایک اجتہادی مسئلے میں اگر کسی کو ایک بات راجح لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو سیدھا اخوانیت, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں
جو اخوانیت یا تقلیدی ذہن سے متاثر ہو کر کے کر رہے ہو. لیکن ہر جب میں خود جواز کا قائل ہوں بحث کی قربانی کے، تو ہر قربانی کرنے والے کو جو قائل ہو اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ہے. شیخ کفایت کی بات کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ درست ہو، تقلیدی مذاہب کا اتفاق ہے. جس مسئلے میں تقلیدی مذاہب کا اتفاق ہے، جو تقلیدیوں کے یہاں جا کے پڑھے گا، جو اس کو استاد بنائے گا، وہ متاثر نہیں ہوگا. بھائی پرانے محدثین میں سے چند سیکنڈ کے لیے جا کے کہیں بیٹھ گئے، چند حدیثیں سن لیا. جو کہتے ہیں نا کہ جو منہج سلف کے جو مراجع ہیں، مراجع میں جو کتابیں پیش آتی ہیں، اس میں ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بھئی بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدث کسی کے ساتھ بیٹھ گئے حدیث لینے کے لیے، ان کے کوئی عقیدہ سرایت کرے گیا، کوئی فکر سرایت کی گئی، کوئی انحراف آ گیا. تو بھائی تقلیدیوں کو اب 10 سال بیٹھ کے پڑھو گے تو کوئی بات نہیں آئے گی، متاثر نہیں ہوں گے آپ. یہ کون سی غلط بات ہے؟ سب کے سب متاثر نہیں ہیں. یہ ہم جیسے شیخ البانی رحم اللہ ہے. شیخ البانی، ہم جب کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو تقلیدی مان کے بیٹھے ہوئے اتفاق سے، شیخ البانی بھی وہ بات مانتے ہیں، لیکن ہم شیخ البانی کے بارے میں یہ نہیں کہتے وہ تقلیدیوں سے متاثر ہیں. ہم یہ بات ان کے بارے میں نہیں کہتے. تو یہ جب بات اکثریت کے لحاظ سے کی جاتی کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جو طبقہ ہے وہ اہل تقلید کا ہے، سب سے بڑا نمائندہ طبقہ اہل تقلید کا ہے، تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ، ان کے حلقے میں رہنے سے آدمی تو اثر لے گا ہی. اس میں کون سی بری بات ہے؟ اتنے بڑے بڑے جب منہج کی بات آتی ہے، اتنے بڑے بڑے مسئلے میں کیا کیا بول جاتے ہیں کہ فلاں سے متاثر ہو گئے، فلاں سے متاثر ہو گئے، اور ہم نے کہہ دیا اہل تقلید سے متاثر ہو گئے، تو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ متاثر ہونے والی بات جو ہے، چھوٹی سی بات، یہ متاثر ہونے والی بات، میرا ذاتی معاملہ خود ایسا ہے. ایک منٹ، اب کہتے ہم متاثر نہیں، چلو دلائل پہ بات کرو. ایک ذاتی مسئلہ یہ ہے. ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں ایک بات کہہ رہا تھا، بات مکمل کر لوں. یہ جو متاثر، کفایت بھائی، کوئی دلیل لے آؤ، چلو متاثر کی بات ہوگی، کفایت بھائی ایک منٹ رکیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو متاثر ہونے والی بات ہے، متاثر ہونے والی بات میں میرا خود یہ ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ جو دلیل ہے حقیقت میں وہ بھینس کی قربانی سے موافق نہیں. یعنی دلیل اس حق میں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے. لیکن جو اتنے کثیر تعداد میں جو علماء کے اقوال والی بات آ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء کے اقوال ہیں، متاخرین اور متقدمین علماء کے، کہ وہ دل میں ایک کہیں نہ کہیں کنفیوژن سا تو آ ہی جاتا ہے. یار اتنے سارے علماء قائل ہیں تو چلو کم سے کم اتنا میرا ذاتی طور پہ رہتا ہے کہ اس مسئلے پر بہت زیادہ سختی نہیں برتتا، یا لوگ کرتے ہیں تو ان میں کوئی نکیر نہیں کرتا. لیکن جب عقل جاتی ہے دلائل پر، جب صحابہ کے منہج پر اور جو اس کے ساتھ دلائل ہیں، اور جو ایک ہی نوع من البقر ہے کہ نہیں ہے، اور جو بھی استدلال اور وجہ استدلال ہے، اس پہ جب جاتا ہوں تو کہیں گنجائش نہیں ہے میں اس کی قربانی. لیکن اقوال علماء آتے ہیں سامنے تو ذہن جاتا ہے اور نرمی برتتا ہوں اور نہیں نکیر کرتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے، متاثر آدمی ہوتا ہے. جی دلیل شعبان بھائی کی بات تھوڑا سا میں جوڑ دوں، ان بھائی سے میں کنیکٹ ہوتا ہوں، میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، تعلق چلا دوں جی، کہ اقوال علماء کی بات میں نے پچھلی شریف میں مثال میں دیا تھا کہ اقوال علماء کا انبار صرف بھینس کی قربانی میں نہیں لگا ہوا ہے. اقوال علماء کا انبار عیدین میں 2 خطبے بھی لگا ہوا ہے. اقوال علماء کا انبار یہ نماز میں کھڑے ہونا تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، اس میں بھی لگا ہوا ہے. اقوال علماء کا انبار کہ عورتیں مساجد میں نہیں جائیں گی، مکروہ ہے، اس میں بھی لگا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑی قطار ہے مسائل کی جس میں یہ تقلیدی مذاہب متفق ہیں، ایک دم یکسر ہیں. تو صرف یہ مسئلہ بھینس کا نہیں ہے، اہل حدیث بہت سارے ایسے مسائل مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں جس پہ ان کے پاس علماء کے حوالے نہیں ہیں. جیسے عیدین میں 2 خطبہ، شیخ البانی کو چھوڑ کر باقی کوئی ایک حوالہ دو، اور ہندوستان کے 1-2 اہل حدیث کو چھوڑ کے دے دو کوئی حوالہ. ہے کوئی کسی کی ہمت ہے تو لائے حوالہ دے. عیدین میں اہل حدیث 1 خطبہ دیتے ہیں، عیدین میں 1 خطبہ، پوری دنیا 2 خطبہ دیتی ہے، چاروں مذہب والے 2 خطبہ دیتے ہیں. پوری اسلام کی فقہی تاریخ میں 1 خطبہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے. اہل حدیث عمل کرے، کیوں نہیں چھوڑے بھائی اس کو؟ تو ہم کو لگتا ہے نا کہ بھائی کچھ مسئلہ ہے. تو پھر آپ آپ نے ذکر کیا ہے نا، تو آپ عوام کے لیے بات اور کہوں، اب ان کو بولنے دیجیے. جی جی آپ کر لوں گا. جی جی شیخ، یہ واضح کر دیجیے عوام کے لیے بس 2-4 لائن. جی کیا چیز؟ جو 1 یا 2 خطبے والی بات جو آپ نے کہا نا، یہ بات کہیں، ہاں یہ میں نے یہ کہا کہ عیدین میں، عید کی نماز میں اہل الحدیث 1 خطبہ دیتے ہیں. عید کی نماز میں اہل حدیث 1 خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی صحیح ہے.
حدیث یہی ثابت ہے. لیکن حدیث. اقوال علماء آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو 1400 سالہ دور میں اسلامی تاریخ کا جو ذخیرہ ہے فقہ کا، اس میں ایک قول بھی نہیں ملے گا، ایک قول بھی نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے. سب نے 2 ہی خطبہ کہا، جس نے بھی بات کی ہے 2 ہی خطبہ بات کیے، سوائے شیخ البانی کے. یعنی عالمی پیمانے پر دیکھیں گے تو جن کا قول مشہور ہوا شیخ البانی کا. شیخ البانی نے جب کہا ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان سے پہلے ہندوستان کے اہل حدیث بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. تو ماضی قریب میں اہل حدیث کے چند علماء اور شیخ البانی، ان کو چھوڑ کر پوری اسلامی تاریخ میں آپ کوئی ایک بتاؤ نام جس نے یہ کہا کہ عید میں ایک خطبہ ہے. پوری دنیا، چاروں مذاہب، چاروں ائمہ، چاروں مذاہب والے، پورے مسلمان، ہر پورے چپے چپے میں عید میں کتنا خطبہ ہوگا؟ 2 ہوگا. پھر اہل حدیثوں نے ایک کیوں مان لیا بھائی؟ کیوں مانا وہ پبلک کو بتائیے شیخ. آپ ہاں؟ سب سوال اٹھائیں گے تو کوئی یہ سمجھے گا اہل حدیث غلط کام کر رہے ہیں. ہاں، آپ کے یہاں تک کی بات سن کر کوئی یہ سمجھے گا کہ اہل حدیث غلط کام کر رہے ہیں، اسی لیے عام عوام کو ہم سمجھانا تو ضروری اہل ہے. الحدیث کیوں نہیں، تو اہل حدیث کیوں نہیں ماننے؟ اہل حدیث 2 خطبہ کیوں نہیں ماننے؟ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کا منہج ہے. قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ مانا جائے گا. تو حدیث میں ایک خطبے کا ذکر ملتا ہے. حدیث میں چونکہ ایک خطبے کا ذکر ملتا ہے اس لیے ہم ایک خطبہ مانتے ہیں. 2 خطبے والی حدیث ضعیف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے. ایسے بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے یہاں ہے، نہ تابعین کے یہاں ہے، نہ اتباع تابعین کے یہاں ہے. جب شروع کی صدیوں میں نہیں ہے تو آج کیسے مان لیں؟ ایک بھائی نے شاید جو ہے کہیں پہ سوال کیا تھا کہ ہندوستان کے ایک اہل حدیث سے مولانا روپڑی یا کیا نام تھا، اسے مطلب کسی اہل حدیث کا نام لیا کہ یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے بھینس کی قربانی کی، بھینس کی قربانی سے روکا. کہتے ہیں اس سے پہلے دنیا میں کس نے کہا کہ بھینس کی قربانی عبداللہ روپڑی ناجائز ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو قول ملتا ہے امام احمد رحمہ اللہ، اور ان سے ذرا پہلے کچھ لوگوں کا مل جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ ان سے پہلے کس نے کہا؟ یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں، ان ادوار میں یہ حنابلہ سے پہلے کس نے کہا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کے دور سے پہلے کس نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا؟ کس نے کہا کہ بھینس کی قربانی کرنا؟ کوئی ایک حوالہ بتاؤ. تو شریعت امام احمد بن حنبل کے دور سے شروع ہوئی ہے کہ شریعت اللہ کے رسول کے دور سے شروع ہوئی ہے؟ تو جب شروع کی صدیوں میں جو اصل سلف ہیں ان کے ہاں جب بھینس کی قربانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو بعد میں کہاں سے آ جائے گی؟ کسی عالم کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی عزت کرتے، احترام کرتے، لیکن دلیل نہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے نا. ہاں، سلف نے بھی کیا ہوتا ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. جیسے بھینس میں زکوٰۃ نکالے، صحابہ زندہ ہیں، بھینس میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، تابعین زندہ ہیں، بھینس میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، اتباع تابعین جو ہے بھینس میں زکوٰۃ نکل رہی ہے. ہمیں کوئی دقت نہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں. اور اس میں سب سے اہم صحابہ ہے. تو اگر صحابہ سے کوئی بتا دے، صحابہ کی زندگی میں کہیں بھی بتا دے کہ صحابہ اس دور میں 110 ہجری تک صحابہ زندہ تھے، 110 ہجری میں بھینس کی قربانی ہو رہی ہے، 101 ہجری میں بھینس کی قربانی ہو رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے دور میں بھینس کی قربانی ہو رہی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ 101 ہجری میں وفات ہوئی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات بتا رہا ہوں، زندگی نہیں، وفات. یعنی 101 ہجری سے پہلے قربانی ہو رہی ہے، یعنی پہلی صدی ہجری میں قربانی ہو رہی ہے بھینس کی. اور امام حسن بصری دوسری صدی ہجری کی اس میں قربانی ہو رہی ہے، 110 ہجری ان کی وفات ہے، ابھی بھی صحابہ زندہ ہیں، ابھی بھی صحابہ زندہ قربانی ہو رہی ہے. تو بھائی صحابہ کے دور میں قربانی ہوئی، ابھی بھی زندہ ہے، زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، معاف کیجیے، زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے. تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، تو ان ادوار میں قربانی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سلف کا منہج. ہماری دلیل کیا ہے، ہمارا اصول کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو ویسے سمجھیں گے جیسے سلف نے سمجھا ہے. کہتے ہیں بقر میں بھینس کی قربانی بھی آ گئی. سوال یہ ہے کہ بقر میں یہ معنی کس نے سمجھا ہے؟ کیا سلف نے سمجھا؟ سلف نے صرف زکوٰۃ سمجھا، آپ نے قربانی کیسے سمجھ لیا؟ یہ قربانی متاخرین کا فہم ہے، ہم متاخرین کے فہم کو سلف کے فہم پہ مقدم نہیں کر سکتے. بات خلاص. کوئی ایک دلیل ہے تو آپ بتائیں، آپ کے پاس بھینس کی قربانی کی دلیل بتاؤ. جی عزت بھائی آپ کیا کریں، صرف دلیل کی بنیاد پہ بات کریں. تعلق سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں اسلوب میں، وہ بات کی جگہ پہ آپ دلیل کی بنیاد پہ بات کریں. جی آپ کو بولنے کا. جی بولیے. جی اب آپ اپنی پہلی بات یہ، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا گائے کے اور بھینس کی زکوٰۃ کے تعلق سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب گائے ہی ہیں، یہ سب بقر ہی ہیں. یہ الفاظ ہیں، غالباً 6-7 نمبر ہے. اور
673 मोहत्तम मालिक की रिवायत है। और दूसरी चीज, जैसे कि शेख, अब एक चीज शेख, एक चीज और सुन ले, सवाल लेते आते हैं, शेख किफायत के जवाब सुनेंगे। एक दलील काफी है, बस एक दलील दे दी, उसमें तबसरा करते हैं। एक दलील और दूंगा, एक दलील ना, ये एक दलील पे बात है, फिर आगे 10 दलील दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दलील आपने दिया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि इस्मुल बकरी वाक़िउन अलैया, कि बकर का जो लफ्ज है इस पे शादी का था। ये पूरी बहस इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ज़कात के चैप्टर में जाके देख लीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह उसी मुअत्ता में कुर्बानी की बात भी कर रहे हैं। वहां पे क्यों नहीं कह रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह कि कुर्बानी भी करेंगे, क्योंकि ये गाय और ये एक ही है। तो ये जो कह रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह कि गाय भैंस एक ही है, वो ज़कात के मामले में कह रहे हैं। हम कहां से इनकार करें भाई? जिन लोगों ने भी ज़कात दिया उसी लफ्ज़े बकर से इस्तेमाल किया। शेख एक सेकंड, आप एक मिनट जवाब मुकम्मल होने दो, समझाने दो, जवाब मुकम्मल होने दीजिए। बात कहना, जिन उलमा ने भी कहा है कि इसमें ज़कात निकालेंगे उसी लफ्ज़ से इस्तेमाल किया है, लेकिन यही उलमा ज़कात के बारे में उसी लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं और क़यास करते, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुर्बानी की बात वो उलमा नहीं करते। आपने इमाम मालिक का जैसे दिखा दिया ज़कात के बारे में, हमें सरे तस्लीम खम है, आप ऐसे कुर्बानी के बारे में दिखा दो, बात खत्म हो जाए। जी अच्छा मोहतरम, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये कयास किया या उसे जिन्स या नू मिनल बकर ही शुमार किया। और दूसरी चीज इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो इसे कहते हैं कि कयास से साबित किया गया है, एक बात इमाम मालिक की बात हो जाए। पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जो कुछ भी कहा है वो किस मसले में कहा, पहले ये बताओ। वो सिर्फ ज़कात के मसले में कहा, आप कुर्बानी कहां से आए? इमाम मालिक से 2 कदम आगे कैसे बढ़ गए? यही इमाम मालिक ने, एक मिनट आप सुनो, इमाम मालिक ने क्या कुर्बानी के मसाइल नहीं बयान किए? कुर्बानी के जानवर की बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इमाम मालिक जामूस का नाम भी लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमाम मालिक ने भैंस की कुर्बानी की बात कहाँ कही है, वो आप बता दो। अगर कोई ये कहे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर कोई ये कहे कि इमाम मालिक का फतवा है कि भैंस में कुर्बानी हो सकती है, क्या उसका ये कहना सही होगा? मुझे बताओ। बोलूं शेख? हाँ बोलो। पहली बात ये शेख मोहतरम, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तो उसे कयास करते हुए क्या, या उसे गाय ही शुमार किया, उसे गाय ही माना कि ये सब गाय ही हैं? पहली बात ये। और दूसरी चीज, वो ज़कात के मसले में, वो ज़कात के गाय ही गाय माना है, कुर्बानी गाय ही माना है। मैंने एक सवाल किया आपसे, अगर कोई ये कहे कि इमाम मालिक ने कहा भैंस की कुर्बानी करो, उसका ये कहना सही होगा? इमाम मालिक ने कहा, इमाम मालिक ने किस बेस पर कहा? इसी बेस पर है कि वो नूमिनल बकर है, बेस पर नहीं, इमाम मालिक का कौल है। जब मैं कहता हूं इमाम मालिक ने कहा है कि भैंस में ज़कात निकालो, मैं क्या कहता हूं कि इमाम मालिक ने कहा है कि भैंस में ज़कात निकालो। आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि इमाम मालिक ने कहा कि भैंस की कुर्बानी करो? तो इमाम मालिक ने उसे गाय मान तो लिया शेख मोहतरम। अरे हम कहाँ कह रहे गाय नहीं माना, लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं कि गाय नहीं माना, हम कहाँ कह रहे गाय नहीं माना, लेकिन हम खत्म नहीं हम आप, लेकिन ये आपकी बात है, इमाम मालिक की बात नहीं है ना, इमाम मालिक की बात नहीं है ना, आपकी बात है। आप ये कहिए कि मैं जैसे सीना ठोक के कहता हूँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा है कि भैंस में ज़कात है, ऐसे क्या आप ये कह सकते हो कि इमाम मालिक ने कहा है कि भैंस की कुर्बानी है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो है ये सब गाय हैं और इसी बेस पर हम कुर्बानी करते हैं, जो है गाय है। ओ भाई साहब, ये मेरे सवाल के जवाब नहीं हो तो हम भी मान रहे हैं ना, उसका क्या मैं इनकार कर रहा हूँ? वो बात कही है ज़कात के मसले में। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं फिर दोहराऊं, मैं कह रहा हूँ कि इमाम मालिक ने कहा है कि भैंस में ज़कात देना है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई इसमें शर्म आया नहीं। ऐसे क्या आप ये कह सकते हो कि इमाम मालिक ने कहा है कि भैंस की कुर्बानी करना है? जी कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन तफसील के साथ शेख मोहतरम, ऐसे भी कुछ ये ठोक के कह दिया। बताइए। नहीं, अगर आप ये कहोगे कि इमाम मालिक ने कहा, हवाले दो, आप अपनी बात इमाम मालिक की तरफ मंसूब कर रहे हो, ये किस हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि इमाम मालिक ने कहा है, वही बता रहा हूं। आप अगर ये कहो, आप ये गुमान करो, अलग मसला है कि इमाम मालिक की नजर में ये होगा, लेकिन ये सब आपका गुमान होगा, इमाम मालिक से नहीं साबित होता है। इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कयास करार देने वालों को रद्द कर दिया, जो फरमाते हैं ना कि ये इसे गाय पर कयास किया गया है, भैंस को। इमाम इब्न हज़म रद्द कर दिया है, मुझे पता है, लेकिन दूसरे उलमा ने कयास भी किया। आप क्या करो, इसमें इख्तिलाफ है ना, हो गया ना इख्तिलाफ, हो गया ना इख्तिलाफ। अब क्या माना जाए? एक मिनट, इख्तिलाफ हो गया ना, यानी कुछ कहते हैं कि नहीं हो गया ना इख्तिलाफ, इजमा क्या हुआ? अब इसमें नहीं, इसमें बोलते हैं, सुनो, बाज उसको क़यास बोलते हैं, बाज बोलते हैं कि ये बकर का लफ्ज इस पर सादिक आता है। हमने कब उससे इनकार किया? लेकिन ये कौन है कहने वाले? ये है कौन? क्या ये सहाबा है? क्या ये ताबीन है? क्या ये अतबाए ताबीन है? ताबीन इमाम मालिक याद हो गए, ताबीन इमाम मालिक याद हो गए।
क्या हो गए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आते हुए, तो इमाम मालिक ने उसमें नहीं, कुर्बानी में कहा उन्होंने? इमाम मालिक ने गाय मान तो ली, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने, आप भी गाय मान लें उसे। नहीं भाई सुनो, हुज्जतबाजी नहीं, आप ज़कात की बात लाके कुर्बानी, जो ये तो ऐसा ना मतलब आपने इकरार कर दिया, बकरे का बोर्ड लगाए, बकरे का गोश्त का गधा बेचे, ये तो ही बात हुई ना भाई। वो सारे अइम्मा ज़कात के बारे में बात कर रहे हैं और आप कुर्बानी उसमें ला रहे हो। आखिर जो बात आप कह रहे हो, ये अइम्मा ने क्यों नहीं कहा? इन किताबों में क्यों नहीं कहा इन अइम्मा ने? शेख मोहतरम, पहले आप ये क्लियर करें, आप उसे बकर यानी कि भैंस की, गाय की जिन्स मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये बताइए, गनम में ज़कात है कि नहीं है? गनम में, बकरी में ज़कात है ना? ज़कात है, बकरी में ज़कात है। तो ये अइम्मा ने बकरी में ज़कात की बात भी कही है, बकरी में कुर्बानी की बात भी कही है, दोनों बात कही है। जब बहस आएगी ज़कात की तो उसमें बकरी का जिक्र आएगा, और जब बात आएगी कुर्बानी तो वहां भी बकरी का जिक्र आएगा। लेकिन इमाम मालिक की बहस में, उनकी किताबों में, उनके अक़वाल में जहां जिक्र होता है ज़कात का, वहां सिर्फ भैंस का जिक्र आता, लेकिन जब कुर्बानी की बहस आती है वहां भैंस का जिक्र क्यों नहीं आता? इसका मतलब पिछली साल जब आपने तहरीर भी लिखी थी फेसबुक वगैरह पर, हाँ, तो आपकी तहरीर का जवाब भी दिया था शेख यूनुस असरी हाफिज़ुल्लाह ताला ने। हाँ, तो शेख मतलब वो भी पढ़ा था मैंने, तो उसमें भी बात यही राज मालूम हो रही थी भैंस की कुर्बानी के जवाब के ताल्लुक से। नहीं, उसका मैंने जवाब भी दिया था, उन्होंने जी, उसका जवाब फिर आपको मिला था, उसका फिर जवाब भी दिया था, जवाब मिला था। नहीं, उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने खत्म कर दिया बात। आप जाके पढ़ो उन्होंने क्या कहा था। सुनो जैद भाई, ये आदमी का उन्होंने कहा था कि कुर्बानी के जवाज का, मैं ये जो भैंस की जो कुर्बानी है, मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम अहमद कायल ही नहीं थे। उन्होंने ये समझ लिया मेरी तहरीर से कि मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल भैंस की कुर्बानी के जवाज की कायल ही नहीं है। मैंने कहा ही नहीं था, वो मुझे वजाहत करना पड़ा, ये बात मैंने कही नहीं थी। जो उन्होंने रद्द किया था, उन्होंने क्या समझ लिया मेरे मजमून से? ये समझ लिया कि ये भैंस की कुर्बानी के जवाज को इन अइम्मा का मौक़िफ़ मानती नहीं, इमाम अहमद का फला का। तो मैंने कहा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका मौक़िफ़ है, लेकिन ये इनका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास दलील नहीं। ये कंफ्यूजन मैंने दूर किया उनका, जाके पढ़ो आप उनकी तहरीर। चलिए इमाम के इस कॉल के अलावा आपके पास कोई और दलील है? दलील पे बात करें जी, दलील अगर आपके पास है तो पेश कर। दलील हमारी यही है कि जो वो भैंस है वो गाय में शामिल है, जैसे कि उलमाए सलफ व खलफ ने कहा है, उसकी तसरीहात ठीक है, बहुत अच्छी बात, बस मैं समझ गया, बहुत अच्छी जी। आपका ये कहना कि बकर में ये शामिल है, बकर, लफ्ज़ बकर में क्या शामिल है? भैंस। ये दावा करना सलफ से साबित है, गलत है, ये सरासर गलत बयानी के सलफ से साबित है। अगर सलफ से साबित हो जाए हम सरे तस्लीम खाम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सर झुकाता हूँ, ये सलफ से साबित है। आप 500 साल में जो पैदा उनको सलफ बोलते हो, वो सलफ इत्तिबा करने के एतबार से हुज्जत नहीं है। ये फर्क में जानना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये फैला के रखा लोगों ने कि जो सहाबा हैं, जो ताबीन अतबा था, उनका फहम हुज्जत है, यानी कुरान और हदीस के किस आयत का, किस लफ्ज का क्या माना होगा, ये तय करने के लिए उनका बयान हुज्जत है, उनका अमल हुज्जत है। लेकिन बाद के 500-600 साल के जो उलमा है, आप उन्हें सलफ कह सकते हो, लेकिन ये सलफ को दलील नहीं बना सकते, आप इनके अक़वाल को दलील नहीं बना सकते। तो ये कहना कि लफ्ज़ बकर में भैंस की कुर्बानी भी शामिल है, ये सलफ का कहना नहीं, ये दावा गलत है। अगर कोई कहता है ये दावा सही है तो सलफ से सबूत दे। सलफ में कौन है? सहाबा है। सलफ में कौन है? ताबीन है। सलफ में कौन है? अतबाए ताबीन है। इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों जनरेशन में से किसी एक का हवाला नहीं है कि इसमें, इस बकर में भैंस की कुर्बानी भी शामिल है। ये बाद के लोगों ने कहा है, सलफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस मौक़िफ़ को सलफ की तरफ मंसूब करना ये मरदूद और बातिल कोई हल नहीं। हवाला तो पेश करो, मैं अभी मानता हूँ, आप पेश करो, मैं जी। तो इज्जत भाई, अभी बात मौका है आपके पास। आपने कहा कि सलफ से साबित है, तो बस दे दीजिए हवाला और मसला हल हो जाएगा हमारा। ज़ैद भाई इतनी आसानी से नहीं है कि बस आपने ना कह दिया और बात खत्म हो गया एंड। असल चीज वो ये जब इख्तिलाफ मसला है अहले हदीस उलमा इकराम ने, तो उन पे इस तरीके से रद्द क्यों किया जाता है? जैसे कि हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मसले में तशद्दुद नहीं इख्तियार करना चाहिए। अभी आपने सलफ बोले ना, तो आप क्या करो ना, सलफ से साबित नहीं है। मैं आप सलफ का हवाला देता हूं, मैं सर झुकाता हूं, मैं उस बता रहा हूं शेख मोहतरम, मैं सर अभी स्ट्रीम में मैं रुजू करता हूं। सलफ का एक हवाला बताओ, तो सिर्फ एक हवाला बता दो सलफ का कि उन्होंने भाई। अब एक सलफ का हवाला लेके आइए, तो मैं बैक स्टेज रखता हूँ, थोड़ी देर रखता हूँ आपके पास, अभी फौरन तैयार नहीं है तो लेके आओ, तैयारी करके आओ। और शेख मतलब बात सुने, ये वो नहीं है कि अभी तो भागना है तो मसले से कोई भाग रहा नहीं है, मैं आपको बल्कि कोई दलील नहीं है। बात पे लोगों के कौल का दलील रहना शर्म नहीं आती है? 400 साल की बात शेख मोहतरम
ये आपको शोभा नहीं देता। मैं बात कर रहा हूँ, आपको शोभा नहीं देता शेख, एक आप गर्म हो रहे हैं, सलफ का मजहब क्यों बता रहे हो? आप गर्म हो रहे हैं शेख। मैं इनसे दलील का तकाजा करता हूँ। खलफ का मौकिफ है, ये खलफ का मौकिफ है, सलफ का नहीं है। भैंस की कुर्बानी खलफियों का है, सलफियों का नहीं है। आप गर्म हो रहे हैं शेख, का मनाज है, सलफ का मनाज नहीं है। ये मसले का हल नहीं है, एक हवाला, सिर्फ एक हवाला, ये मसले का हल नहीं है। जब आप इनके तरफ से एक हवाला मिल जाएगा, रियल हवाला, तब मैं आपको एक मिनट दे दीजिए मुझे, बस बात खत्म, फिर दोबारा मत बुलाना। एक हवाला दे दो ना भाई, इतना आसान कर दिया मामला, एक हवाला दे दो बस, सलफ में से एक हवाला बस। मुझे आप एक सलाउद्दीन यूसुफ का हवाला मत दो, वो सलफ भाई हवाला कैसे होना चाहिए? जैसे ज़कात में हवाला देते हैं, वो हमारे बड़े उलमा किराम के हैं। और दूसरी चीज, इमाम मालिक पहले इस चीज को क्लियर किया जाए जैद भाई कि जो बहस है वो जो क़यासन है। आदाब, जी जी सब्र करें, हम सब भाई हैं, बस यहाँ पे दलाइल की रोशनी में बात होगी इंशाल्लाह, जो साबित होगी सब मिलके कबूल करेंगे, कोई मसला नहीं। कोई भी आप नहीं, आप 10 उलमा को बुला लो, एक नहीं 50 को बुला लो, एक हवाला दे दो सलफ से, मैं रुजू करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार हूं, रुजू करने के लिए एक हवाला। इतना वाज़ेह वाज़ेह बात, खलफ का हवाला मैं नहीं मानूंगा। खलफ का हवाला क्यों? मैं सलफी हूं, क्यों खलफी बनूं? मैं मनाजे सलफ पे चला, मनाजे खलफ क्यों कैसे कबूल कर लूं मैं? ठीक, आपको वाज़ेह तौर पे रखिए जी शेख। अभी एक हवाला नहीं, भैंस की कुर्बानी कर रहे हो जी, मिजाज सही नहीं है शेख भाई, एक हवाला ले दे दो भाई। जैसे आप हवाला कैसे होना चाहिए, जैसे आपने ज़कात में हवाला दिया ऐसे दे दो मेरे भाई, सरे तस्लीम खम है, हम मानने को तैयार हैं। आप ज़कात में हवाला ला रहे हो ना, सलफ का हम कहाँ इनकार किए, हम मानते हैं, ऐसे भैंस में ले आओ मान लेंगे, नहीं लाओगे नहीं मानेंगे, वो सलफ का नहीं। जब आपने उसे गाय मान लिया, उसे उसकी किस्म शुमार कर लिया, चाहे ज़कात के अकॉर्डिंग किया हो, कब किसी भी अकॉर्डिंग आपने किया हो, तो मसला वो सॉल्व हो गया। एक तरफ आप उसके नहीं है, ये कहना ना मनहज सलफ के खिलाफ है। सलफ का मनहज क्या है, हमारा मनहज क्या, हमारा उसूल क्या है, अहले हदीस का मनहज क्या है कि जिस बात को सहाबा ने, ताबीन ने जैसे समझा है वैसे ही हम समझेंगे, जैसे समझा है वैसे समझेंगे। तो किसी लफ्ज के उमूम को जितना वो ले गए हैं उतना ही हम जाएंगे, वो जितना ले गए उतना जाएंगे, जहां तक वो नहीं गए वहां तक हम नहीं जाएंगे। मैं एक मिसाल आप दूं, आपको दूं, नफिल नमाज में जमात कर सकते हैं, नफिल नमाज में जमात कर सकते हैं, तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं, तरावी की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाजों के आगे पीछे की जो सुन्नतें हैं, सुनने रवातिब, उसे जमात से नहीं पढ़ सकते, हालांकि ये भी नफिल है, ये भी सुन्नत है। तो आम हदीसें मौजूद है कि नवाफिल की जमात हो सकती है, फजीलतें मौजूद है कि जो जमात से पढ़ेगा उसका सवाब ज्यादा है, ये आम है, जनरल है। वो हदीस जो है जमात से पढ़ने का जो सवाब है, चाहे फर्ज हो, सब कुछ शामिल है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि लम यजरी अलैहि अमल सलफ, सलफ का अमल चूंकि सुनने कबलिया और वादिया बनी है, नमाज के आगे पीछे की सुन्नतें, इसको जमात से पढ़ना चूंकि सलफ से साबित नहीं है, हालांकि जो उमूम है ना ये भी नफिल है और हदीस भी का उमूम इसको शामिल है, लेकिन हम इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सलफ ने इसे शामिल नहीं किया, ये सलफ का मनहज होता है। तो ऐसे ही कोई भी लफ्ज आम है, भाई बकर में दुनिया भर की चीजें शामिल कर लो, ये भैंस नहीं शामिल कर सकते क्योंकि सलफ ने भैंस देखा, सलफ ने भैंस में ज़कात दी, सलफ ने ज़कात की बहस में भैंस को गाय के साथ मिलाने पे इजमा नकल किया, लेकिन इन्हीं सलफ ने कभी भी जो है भैंस की कुर्बानी की बात नहीं की। तो सलफ जहां तक गए वहां तक जाओ, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जहां सलफ रुक गए आप रुक जाओ, हम उसके आगे नहीं जा सकते, आपको जाना तो जाओ जी। चलो बहुत आपने वाजे कर दिया। अच्छा जैद भाई, ये बार बार जो है ना एक मसला आ रहा है, एक ही चीज को दो बाब में दो मुख्तलिफ माना है उलमा ने। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि ज़कात के बाब में एक आलिम ने बकर को गाय पर कयास कर लिया, या जो है अरे भैंस को जो है बकर पर कयास कर लिया, या जामूस और बकर दोनों को एक मान लिया, इसलिए लाजिम है, आप चाहे कयास कहें चाहे नस कहें, जो भी कहें, दोनों सूरतों में वो आपकी बात है, एक मान लिया है तो अब कुर्बानी में भी माना जाए। हालांकि उस आलिम ने नहीं माना है या उन उलमा ने नहीं माना है, एक बात हो गई तो बहुत वाज़ेह हो गई। तो ये आपका फहम सही नहीं है, एक ही चीज दो बाब में मुख्तलिफ हो सकती है। किफायत भाई ने एक मिसाल दे दी है, मैं एक आम मिसाल देता हूँ, एक आम दुनिया की। जैसे मिसाल के तौर पर एक अंधा शख्स है, उन्होंने एक फिक़ही मिसाल दिया नफिल नमाज की, उसमें भी आप देखें कि बाप बदलने से मामला बदल जा रहा है।
مثال کے طور پر ایک اندھا آدمی ہے, نابینا آدمی ہے, اس کے لیے لاٹھی سہارا ہے. اب لاٹھی سہارا بنی, اب آپ کہہ رہے ہیں لاٹھی سہارا ہے کہ نہیں, لاٹھی بالکل سہارا ہے, لیکن ایک آدمی جو بستر پہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے وہ لاٹھی سہارا نہیں ہے. یعنی لاٹھی وہاں تو سہارا ہے, وہی لاٹھی اب بھی ہے, مگر وہ سہارا نہیں ہے. تو ایک ہی چیز جب باب بدل جاتا ہے, جب مسئلہ بدل جاتا ہے, تو اس کا استدلال کا انداز اور فہم کا انداز ہی بدل جاتا ہے. جیسے ایک مثال فقہ کی ملی آپ کو نفل نماز کی, اور پھر یہ مثال عام دنیا سے ملی. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ انہوں نے نوع من البقر یا کل بقر مان لیا زکوٰۃ میں, اس لیے قربانی میں بھی اسے ماننا پڑے گا, یہ تو خود انہوں نے نہیں مانا, تو یہ بات درست نہیں ہے. پھر یہ بات بھی محل غور و فکر ہے کہ جو جاموس ہے وہ نوع من البقر ہے کہ نہیں ہے, اور اس کو نوع من البقر مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, اور اس کے کیا دلائل ہیں, کیا جو استدلال ہے اقوال علماء سے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا مضبوط ہے, یہ بھی گفتگو کا ایک موضوع ہے. تو بہرحال آپ کی بات جو ہے دلائل کی روشنی میں معقول نہیں ہے. آپ بھینس کی قربانی کو جائز کہیے کسی اور وجہ سے, کوئی قیاس کر کے کہے, کسی اور وجہ سے کہے, میں نہیں کہتا کہ کیوں کسی نے جائز کہہ دیا, سوال اس پہ نہیں ہے. سوال اس پہ ہے کہ جب آپ جائز کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے جائز اور مضبوط دلیل دیجیے. جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں یہ دلیلیں مضبوط نہیں. جی چلیں, تو مجھے آپ سے ابھی عزت بھائی ابھی آپ سے واضح دلیل چاہیے. ایک اور دوسری بات زید بھائی ایک اور واضح کر دوں, اہل حدیث کا اصول ہے اتباع الدلیل بفہم سلف. ہم سب بتاتے رہتے ہیں, اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے اہل حدیثوں کا, تطبیق میں اختلاف ہوتا ہے, تاصیل میں اختلاف نہیں ہے. تاصیل ہماری یہی ہے اتباع الدلیل بفہم سلف. ہم دلیل کی پیروی کریں گے سلف کے فہم کے ساتھ. جس دلیل کو سلف نے جس معنی تک محدود کیا ہم اتنے رکھیں گے, جو اسات سلف نے نہیں لی. ہاں یہ ہوتا نا کہ بھینس صحابہ نے نہیں دیکھا, بھینس تابعین نے نہیں دیکھا, تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں, لیکن بھائی ان کے زمانے میں بھینس ہے, صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں, تابعین اس کو دیکھ رہے ہیں, اتباع تابعین دیکھ رہے ہیں, نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ زکوٰۃ میں فتویٰ بھی دے رہے ہیں. اس کے باوجود قربانی میں نام تک نہ لینا, ہم یہ کہتے ہیں یہ سلف کا فہم ہے. اس فہم سے آپ ہٹ نہیں سکتے. آپ کو ہٹنا تو ہٹو, لیکن ہمارا اصول اس سے ہٹنے نہیں دیتا. جی شیخ محترم سوال کافی واضح ہے بھائی کے لیے. اب میرے بھائی آپ دوسری باتیں نہ کر کے ڈائریکٹ دلیل پہ آؤ, ڈائریکٹ دلیل, ایک دلیل. جی ایک منٹ رکیے. اب جیسے کہ اب فہم کی بات دے رہے شیخ محترم, جیسے کہ وہ امام احمد رحمۃ اللہ کا قول ہے جو جس کا آپ کہتے ہیں لا اعرف خلاف ھذا, کہ اس کے خلاف مجھے معلوم نہیں. جی تو شیخ محترم اس جو ورڈ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کا جو میننگ آپ لیتے ہیں وہ اور اہل حدیث علماء کرام وہ میننگ لیتے ہی نہیں ہے اس ورڈ کا. میں اس کا وہ معنی لیتا ہوں جو خود امام احمد بن حنبل لیتے. سن لو میرے بھائی, آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ دوسرے اہل حدیث سے معنی نہیں. دلیل ہے امام احمد نے کہا کہ جو اختلاف سے عدم علم کی بنا پر اجماع کا دعویٰ کر لے وہ جھوٹا ہے. یہ امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو اختلاف سے واقف نہیں ہے اور محض اختلاف سے عدم واقفیت کی بنا پہ اگر وہ اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے تو امام احمد رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ اپنے اسی قول میں اجماع کی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اختلاف کا علم نہیں ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ اس میں اختلاف کے علم کی نفی کر رہے ہیں کہ اختلاف کا, وہ اجماع کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اجماع کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم جو مفہوم لے رہے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے قول کا, وہ خود امام احمد رحمہ اللہ کے اصول کی روشنی میں, امام احمد رحمہ اللہ کے اپنے اقوال کی روشنی میں. اس لیے ہمارے اس کو آپ جو ہے غلط نہیں کہہ سکتے. جی عزت بھائی. یہ شیخ محترم اب دیکھو یہ آپ کا فہم ہے, مجھے ان علماء کرام کا قول راجح لگتا ہے جو اس کے خلاف ہے, اور آپ کی یہ بات شیخ سرفراز فیضی حافظ اللہ کو سمجھ تو نہیں آئی. وہ تو اپنے موقف پہ نہیں, بلکہ شیخ سرفراز فیضی حافظ اللہ کو بھی آپ موقع دیں تو اپنا نہیں, شیخ سرفراز فیضی حافظ اللہ صاحب کو بھی آپ موقع دیں کہ وہ بھی اپنا موقف رکھیں کہ ہمارا موقف یہ ہے. سرفراز کو رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کا موٹیویشن نہیں چاہیے. ہماری جو اسٹریم ہے نا وہ اس لیے ہے تاکہ باہر کے لوگ آ کر کے جو ہمارے اسٹریم کے ممبران ہیں ان سے گفتگو کریں. تو ابھی اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اسٹریم پہ شیخ کفایت سے گفتگو کروں. کبھی کوئی موقع رہا تو ان سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس موضوع پہ. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اب آفیشیل موقف ہے, ہم لوگ بات کرتے بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ایک مسئلے میں, اور بھی بہت سارے مسائل میں. بھائی
ہم مقلد تو ہے نہیں کسی کے، تو ظاہر سی بات ہے جب تقلید نہیں ہوگی تو بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوگا. لیکن یہ بہت عجیب ہو جائے گا کہ میں کسی مسئلے میں بات کر رہا ہوں، ہماری اسٹریم اس لیے ہے تاکہ جو ہمارے سامعین آتے ہیں وہ یہاں ہمارے جو ٹیم کے ممبران ہیں ان سے گفتگو کریں. یہ اسٹریم اس لیے نہیں کہ میں اور شیخ کفایت اس میں بیٹھ کے گفتگو کریں آپس میں، ورنہ اس کا فارمیٹ ہی چینج ہو جائے گا. باقی آپ جن کو بھی اس کالا، تو کیونکہ طے یہی ہوا ہے کہ ہمارے اسٹریم میں کوئی ایک موقف یہاں سے جانا چاہیے، تو شیخ کفایت اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا موقف پیش کروں گا کسی اور پلیٹ فارم سے. تو کیونکہ آئی پلس کی طرف سے جو ایک اکثریت کے ساتھ زید بھائی، شعبان بھائی اور شیخ کفایت، یہ تینوں کیونکہ اسی موقف کے قائل ہیں تو اپنا موقف وہ پیش کر رہے ہیں. اب اس میں یہ اسٹریم کا فارمیٹ ہے نہیں کہ آپس میں ممبران بات کریں. نہیں، امام احمد کے قول کی وضاحت کر دو. دیکھیے نہ قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین، کہیں سے کوئی دلیل نہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے جو نہ صحابی ہیں، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ صحابی ہے، نہ تابعین، نہ اتباع تابعین میں سے کسی میں سے نہیں. امام احمد رحمہ اللہ نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ اتباع تابعین میں سے. اتباع تابعین میں سے صرف دو ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، بس ختم. ان کو بھی پتا اچھے سے، بیچارے بہت جوڑ لگا امام مالک اپنے ٹیم میں. صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں وہابی ورسز وہابی. بھائی مقلد ورسز مقلد جب ہو سکتا ہے، جو تقلید کرتے ہیں ایک ہی امام کی، جب ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو جو تقلید نہیں کرتے ہیں ان میں اختلاف ہونا کون سا تعجب کی بات ہے. آپ ابھی فقہ اکیڈمی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے شرابی کی طلاق واقع ہوتی کہ نہیں واقع ہوتی، آپ دیکھیں گے کہ مقلدین ہی ہیں سب کے سب، سارے حنفی لوگ ہیں. یہ آئفا کی طرف سے اسلامی فقہ اکیڈمی سے جو کتاب شائع ہوئی ہے شرابی کے طلاق کے متعلق، حنفی ہو کر کے اختلاف کر رہے ہیں. اکثریت کہہ رہی ہے کہ واقع ہو جائے گی، لیکن ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ شرابی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. ہے دونوں حنفی. تو جب مقلد جنہوں نے تقلید کی اسی وجہ سے کہ اختلاف نہ ہو اور ایک مسئلے پر سب متفق ہو جائے، اگر مقلد تقلید کرنے کے باوجود اختلاف کر سکتے ہیں تو بھائی ہم تو کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہیں. تو ہمارا اختلاف کرنا تو ایک فطری بات ہے. جیسے صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ کسی کے مقلد نہیں تھے تو بہت سارے مسائل میں ان میں اختلاف تھا. اختلاف ہونا فقہی مسائل میں. اختلاف کہاں پر برا ہے؟ جہاں اصولی چیزوں میں دین کی بنیادی عقائد میں اختلاف ہو جائے. باقی نہ فقہی مسائل جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جن کا محل اجتہاد ہوتا ہے، تو اجتہاد میں ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس میں کبھی ہوتا ہے کہ اجتہاد میں ثواب کو پہنچ جاتا ہے، کبھی خطا کو پہنچتا ہے. تو اجتہاد میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہونا تو ایک فطری بات ہے. اگر اجتہادی مسائل میں اختلاف ہونا عیب کی بات ہے تو یہ عیب سب سے پہلے ائمہ پر جاتا ہے کہ ائمہ نے کیسے اختلاف کر لیا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل کا کیسے آپس میں اختلاف ہو گیا اگر اختلاف ہونا فطری بات ہے تو اختلاف تو ایک فطری چیز ہے، اس کو کسی کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر اس کو غلط ہونے کی دلیل بنائیں گے تو پھر تو سب سے پہلا حرف جو ہے نا وہ ائمہ کی عظمت پر آئے گا. بارک اللہ فیک. چلو ماشاءاللہ. زید بھائی میں آپ کو میسج رکھتا ہوں، کوئی ایک دلیل مل جائے نا زید بھائی. امام احمد کے قول کی دلیل تو نہیں دی ہے، لیکن امام احمد کے قول کی وضاحت ہے. امام احمد رحم اللہ نے جو کہا ہے کہ جو اختلاف سے عدم علم کی بنا پر اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، یہ امام احمد رحم اللہ. اور امام احمد رحم اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجھے اختلاف کا علم نہیں ہے. اب امام احمد کے اپنے اصولوں کی روشنی میں ان کی بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس میں ان کو علم نہیں اختلاف کا، لیکن وہ اجماع کا دعویٰ نہیں. اب اگر کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے امام احمد کے اپنی تصریحات کے خلاف جا رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے جو کہا بھی ہے وہ کس بارے میں کہا ہے؟ وہ کہا ہے بھینس کی قربانی میں 7 لوگوں کی شرکت کے تعلق سے. ان سے سوال یہ نہیں ہوا کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی اختلاف نہیں نا. بھینس کی قربانی کے جواز کے مسئلے میں اختلاف کی نفی نہیں کیا. بھینس میں 7 لوگ شریک ہوں گے کہ نہیں اس میں کہا ہے کہ اختلاف نہیں. تو یہ اصحاب القول کے تعلق سے بات ہے. یہ آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں. پوری بات ختم ہونے دو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے عقیقے کے مسئلے میں اجماع کی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکرا ہے، لڑکی کے لیے ایک بکرا یا بکری عقیقے میں ہے. اس پہ اجماع نقل کرتے ہیں اہل علم، اس پہ اجماع نقل کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ بھئی عقیقہ آپ کو کرنا ہے. استسقاء کی نماز میں آپ دیکھیے اس کے بعد مسائل میں اجماع نقل کیا تھا کہ اس کا اس طرح پہ اجماع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت نے جو اس کا استسقاء کی نماز کو مان لیا ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نہ استسقاء کی نماز مانتے ہیں نہ عقیقہ مانتے ہیں. تو آپ دیکھیے جب اجماع نقل کیا جا رہا، ایک منٹ سنو، بات سنو. ان مسائل میں جب اجماع نقل کیا گیا کہ ایک بکری، لڑکی کی طرف سے ایک بکری کے بارے میں
اختلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اجماع ہے جو عقیقہ مانتے ہیں, نہ کہ امام حنیفہ اس میں شامل نہیں ہے. جب استسقاء کی کسی نماز سے متعلق کوئی اجماع نقل ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ علماء ہے جو استسقاء مانتے ہیں, نہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ. تو جب کسی قول کے ایک شک کے بارے میں کوئی اتفاق یہ نقل کرے کہ اختلاف کا جو ہے علم نہیں ہے, اجماع ہی نقل کر دے, تو اس سے مراد پوری امت کا اس نفس مسئلہ کے جواز میں اجماع نہیں ہوتا ہے, اس مسئلے سے جو جز جڑا ہوا اس کے بارے میں. جیسے میں نے عقیقے کی مثال دی, تو عقیقے کی مثال میں اگر کسی شک میں اجماع نقل ہو, اس کا مطلب نہیں کہ پوری امت عقیقے کی قائل ہو گئی ہے نا, جو قائلین ہیں ان کا اتفاق. ایسے امام احمد رحمہ اللہ نے جو کہا 7 لوگوں کی شرکت کے بارے میں مجھے اختلاف کا علم نہیں ہے, تو جو اس کے قائلین ہیں ان کے تعلق سے وہ بات ہے. جی اب بتائیے عزت بھائی, آخری بات ہے یہ ہماری. شیخ محترم, یہ آپ نے تعویل کی اور اسی تعویل کے آپ کو جواب شیخ یونس حسین حافظ اللہ تعالی نے دیا تھا. آپ نے خود مانا تھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں. کوئی جواب نہیں دیا اس کو. میں آپ جواب دو نا, میں یہ کہتا ہوں عقیقے کے مسئلے امام حنیفہ قائل نہیں ہے, آپ جواب دو نا جو اجماع نقل کیا. آپ اس قول کے کہہ رہے ہیں, اس قول کے میننگ کہتے ہیں علماء کرام کہ میں اس کے خلاف نہیں جانتا, اور یہ قربانی کی تو بات اس کی حصے کی بات تو بات ہی پہلے موقف یہ تھا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. نہیں, عقیقے کے مسئلے میں اجماع نقل کیا جا رہا ہے ایک جانور پہ عورت کے تعلق سے, لڑکی کے تعلق سے, کیا اس میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہے؟ بتاؤ. شیخ محترم میری بات پوری ہوئی نہیں, آپ اگلی بات لے آ رہے ہیں. اور شیخ یونس حسین حافظ اللہ کی جو چیٹ ہے جو انہوں نے آپ کا جواب دیا تھا, تو اس کے نیچے کمنٹ میں ہی علماء کرام کا موقف تھا آپ کے تعلق سے. ارے نہیں, وہ دلیل ہے آپ کی, وہ دلیل ہے. یعنی آپ دلیل یہ دے رہے ہو کہ علماء نے فلاں نے کہا, وہ بھی آج کے کمنٹ باز لوگ, وہ دلیل ہے بھائی. نہ دلیل آپ کی بات ہے, نہ دلیل ہماری بات ہے. آپ دلیل لاؤ اللہ سے, رسول سے, اور اس کے علاوہ جو ہے تابعی صحابہ سے, تابعین سے, اتباع تابعین سے. بعد کے علماء کا جو امام احمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے نا, وہ بطور دلیل ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا, اس پر ڈسکس ہو رہا. انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے اجماع کا دعویٰ ہی نہیں کیا, وہ خود ان کے اصول کے خلاف ہے. جی تو عزت بھائی کیا امام مالک رحمۃ اللہ صاحب بکر سے مان چکے ہیں کہ وہ بکر ہے, بکر میں شامل ہے, بس ہمارا میٹر ہی ختم. قربانی میں کہنا, آپ بتاؤ کہاں مانا قربانی؟ مثالیں بتا دی میرے خیال سے شیخ ابھی بات ریپیٹ. قربانی میں کیوں نہیں کال لاتے امام مالک کا بھائی؟ جی یعنی وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, امام مالک کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کیا چیپٹر ریپیٹ نہیں کری, قربانی کی بات نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے میں نے ان کو زید بھائی میں یہ کلیئر کر دو, کتنی واضح بات ہے کہ جو علماء غنم یعنی بکری کا ذکر کرتے ہیں زکات میں, وہ بکری کو ریپیٹ کرتے ہیں قربانی میں بھی. یعنی دونوں ٹاپک میں اسی چیز کا, سیم چیز کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بھینس کا ذکر کریں گے تو زکات میں تو ذکر کریں گے, قربانی میں اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے. تو جب ان ائمہ نے قربانی میں ذکر نہیں کیا, آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ذکر کر دو؟ اور پھر کسی نے قول کیوں نہیں, جیسے امام احمد کا, ارے جب امام مالک کا قول ہے تو امام احمد کا کیوں نقل کر رہے ہو؟ ہاں, امام مالک کسی کی جرات ہے کہہ دے امام مالک نے کہا کہ بھینس کی قربانی ہے. وہ امام احمد بن حنبل کا قول جو سرے سے اجماع کی نمائندگی نہیں کرتا, بلکہ میں آپ کو کہوں نا, امام ابن حزم نے کیا کہا, بالکل ایسی ہی بات کی. کس کے بارے میں؟ عید کے خطبے سے متعلق انہوں نے کی, امام ابن حزم رحمہ اللہ نے. ان کے الفاظ کیا ہے؟ ان کے کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف کا علم نہیں. سیم یہی بات کہتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی, سیم یہی بات کہتے ہیں کہ عیدین میں 2 خطبہ ہے, اس میں مجھے کسی اختلاف کا علم نہیں. آپ بولو تو دکھا دوں حوالہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو کیا اجماع مان لیں کہ 2 خطبے پہ اجماع پہ سارے اہل حدیث کو غلط بولا چھوڑ دیں کہ اجماع کے مخالف ہے؟ امام احمد نے جو بات کہی ہے, امام احمد رحمہ اللہ جیسی بات امام ابن حزم نے کی, اس میں کوئی اختلاف نہیں. چلے الحمدللہ, میرے خیال سے بات واضح ہے. عزت بھائی میں آپ کو بیک سٹیج رکھ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس ایک بھی حوالہ آ جائے نا تو آپ مجھے بولیے, میں آپ کو فرنٹ سٹیج لوں گا. ہاں, تب تک ہم اگلے گیسٹ کو لیتے ہیں.